رب کریم جل وعلا نے بے یقینی اور بدگمانی اور توہمات کا رد کیا اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کے بارے میں تمہیں پختہ علم نہ ہو، دلیل کے ساتھ تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ، جو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کی سیرت و کردار وہ کسی وہم کی بنیاد پر نہ ہوں، بلکہ اس کے لیے ان کے پاس پختہ دلیل ہونی چاہیے، یقینی دلیل ہونی چاہیے، یقینی علم کی بنیاد پر ان کے عقیدے اور اعمال کی بنیادیں استوار ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو، مت پڑو، اس کی پیروی مت کرو جب تک کہ یقینی علم تمہارے پاس نہ آ جائے۔ وہم، بدگمانی، سنی سنائی بات جس پر کوئی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، اس پر عمل کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس سے مراد غیبت ہے، چغلخوری ہے، کسی پر بہتان لگانا ہے، کسی پر الزام لگانا ہے، کہ جھوٹا الزام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بات اپنے منہ سے مت نکالو جس کی دلیل آپ کے پاس نہ ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ۔ اب یہاں ایک نازک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان توہمات کے پیچھے نہ لگے، یقینی علم حاصل کرے، لیکن یہ جو یقینی علم دلیل کے ساتھ کوئی پختہ علم حاصل کرے گا تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج، اور ایک ہے الہامی علم یعنی ریویلڈ نالج۔ اکتسابی علم جسے ہم حاصل کر سکتے ہیں ظاہری وجود کے ساتھ، جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سینسز دیے ہیں، ان کی بدولت ہم جو علم حاصل کریں گے وہ علم اکتسابی علم ہوتا ہے، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، چھو کر وغیرہ، سن کر، یہ وہ سینسز ہیں جو ہمیں علم دیتے ہیں، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تو فرشتوں پر جو فوقیت دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، وہ علم کی بدولت دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان چیزوں کے نام، انہوں نے کہا قالوا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، جو تو نے بتایا ہے وہی جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم،
ان کو بتاؤ، آپ بتاؤ وہ نام. اور آگے فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس سے پہلے کہ اللہ نے تمام چیزوں کے اسماء یعنی علوم سکھا دی آدم علیہ السلام. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا. بتاؤ. تو انہوں نے اپنی عاجزی، انکساری، تہی دامنی، کمزوری، نقص اور عیب کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ہم نہیں جانتے. تو آدم علیہ السلام نے وہ علم جو اللہ نے سکھایا تھا وہ بتا دیا. تو اس کا مطلب ایک علم وہ ہے جو اکتسابی علم ہے، جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ کر، سیکھ کر، سن کر، دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں. یہ علم انسان کے بس میں ہے، یہ انسان کے ظاہری وجود سے حاصل ہوتا. لیکن دوسرا علم الہامی علم ہے، ریویلڈ نالج. یہ وحی ہے، چاہے وحی جلی ہو، وحی خفی ہو، کشف ہو، الہام ہو، یہ ان میں سے کوئی بھی ہو، یہ دوسرا علم ہے. اور اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، جسم سے نہیں. یہ براہ راست دل پر نازل ہوتا ہے اور اثر کرتا. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے، یہ ہر کسی کو نہیں ہوتا. کشف ہر کسی کو نہیں ہوتا، الہام ہر کسی کو نہیں ہوتا، وحی ہر کسی پر نہیں ہوتی. وحی جلی انبیاء کا خاصہ، اور وحی خفی یہ کسی کو بھی جاندار کو ہو سکتی ہے. جیسے وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، قرآن نے کہا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی نازل فرمائی، یعنی پیغام دیا. وہ وحی خفی ہے. لیکن تھوڑا سا فرق ہے، جو انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے وہ دلیل قطعی ہے، وہ ایک اتھینٹک سورس ہے علم کی. لیکن جو عام بندوں کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، یا وحی خفی ہوتی ہے، وہ اتھینٹک نالج نہیں ہوتا ہے، وہ اتھینٹک سورس آف نالج نہیں ہوتی ہے، وہ دلیل نہیں بنتی دوسروں کے لیے. ہاں، جس کو کشف ہوا، جس کو الہام ہوا، اس کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے، اس کا کشف اور الہام، جب کہ اس کا کشف اور الہام شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تو اس کے لیے تو دلیل بن سکتی ہے، کسی اور کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اسی طرح خواب ہے، رویا ہے صالحہ، وہ بھی جس نے دیکھا ہے اس کے لیے دلیل بن سکتی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے لیے بھی وہ دلیل نہیں بن سکتی. ہاں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، باقی عام آدمیوں کے خواب سچے نہیں ہوتے. اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، یہ سورس جو ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ایسا علم، دلیل، اس کی بنیاد پر ہم اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے سیرت کی بنیاد رکھ سکیں. تو کچھ ظاہری علوم ہیں، کچھ روحانی اور نوری علوم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس بات کا تمہیں پختہ علم نہ ہو دلیل کے ساتھ، اس کی بنیاد پر تم نے کوئی عقیدہ نہیں بنانا، کوئی اپنے اخلاق اور کردار کو اور سیرت کی عمارت کو تعمیر نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں لگنا، اس کی اتباع نہیں کرنا، اس کی پیروی مت کرنا، جب تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو میں نہیں لگنا، بدگمانی نہیں کرنا، کسی کے پیچھے کوئی جھوٹ بات نہیں کہنا ہے.
وہ ہے نا ایک بات کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ غلامی بھی ایک عیب ہے، انسان فکری حوالے سے جسمانی حوالے سے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی بدتر اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان بے یقینی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ پر مکمل یقین ہونا چاہیے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عادل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ مکمل ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو رب العالمین کا یہ اعلان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان کرتا میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کے پیچھے مت پڑو کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔